اور اسی کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں میں دین کی محبت پیدا کی اور ہم اپنے کام کاج کو چھوڑ کر صرف اور صرف قرآن و حدیث کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں جمع ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو نور قرآن سے روشن و منور فرمائے۔ آج کی نشست واقعی ایک منفرد نشست ہے اور حقیقتاً اس نشست کے عنوان کا جو تعین ہے، اس تعین کا انداز بہت نرالا ہے۔ آج کی نشست کا جو عنوان ہے، آپ اس سے پہلے اس بات کو جانتے ہیں کہ آج ہم سماعت کریں گے اس بار ماہ رمضان گزارنے کا انداز ہی نرالا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالی میری امت کو عذاب دینا چاہتا تو انہیں رمضان کی نعمت نہ دیتا۔ یہ رب کی طرف سے انعام ہے، رحمت ہے، برکت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا بے حد فضل ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی امت پر بھی اللہ کا فضل عظیم ہے۔ پچھلی امتوں کو آپ دیکھیں تو اس امت کو جس طرح ایک مہینہ رمضان کا دیا گیا، پچھلی امتوں میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ انہیں کوئی ایک مہینہ اتنی فضیلتوں والا دیا گیا ہو۔ جس طرح اس امت کو شب قدر دی گئی، اور شب قدر کے فضائل کہ جو شب قدر کو پالے تو اسے 80 سال سے زائد عرصہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کا ثواب دیا جائے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر۔ ایسا پچھلی امت میں تذکرہ نہیں ملتا کہ ان کے لیے بھی کوئی ایسی رات ہو کہ جس کی ایسی فضیلت ہو۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید جو اس امت کے لیے رسول اللہ کا تحفہ ہے، جتنی فضیلت، جتنا ثواب اور جتنی برکتیں قرآن مجید فرقان حمید کی ہیں، ایسی برکتیں پچھلی امتوں میں سے کسی کے پاس نہ تھے۔ تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل ہے۔ تو ہم حضور کا امتی ہونے کا حق ادا کریں، اور جس طرح رسول اللہ چاہتے ہیں اس طرح ہم رمضان گزاریں، تو انشاءاللہ حقیقتاً ہمارا رمضان گزارنے کا انداز نرالا ہوگا۔ رمضان گزارنے کا انداز نرالا ہو یعنی عبادتوں ریاضتوں میں رمضان کا مہینہ گزرے، اور پچھلے رمضان میں جتنی ہم نے عبادتیں کی ہیں اس سے بڑھ کر ایک اچھے انداز میں اور اس سے بڑھ کر رمضان المبارک میں روحانیت کے ساتھ ہم یہ مہینہ گزاریں۔ لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب تک کسی چیز کی قدر پیدا نہ ہو، انسان اس چیز کو ضائع کرنے سے بچ نہیں سکتا۔
رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی جب قدر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی تو پھر ہم ایک ایک لمحے کی قدر کریں گے. جب یہ تصور قائم ہو جائے گا کہ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے. پھر آپ اور ہم یہ سوچیں گے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں تو 1 سیکنڈ لگتا ہے، تو کتنا رمضان المبارک کا مہینہ عظیم مہینہ ہے. تو جب تک رمضان المبارک کی قدر اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں راسخ نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم اس کی فضیلت سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ جب قدر و منزلت ہوگی تو انسان ان لمحات کی قدر کرے گا. ہمیں اس نشست میں یہ بھی غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی گزارنے کا جو انداز ہے، کیا یہ انداز صالحین کے انداز کے مطابق ہے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ صالحین جس طرح زندگی بسر کرتے تھے، ہمارا انداز اس سے بالکل مختلف ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان جو ذلتوں اور بدبختیوں میں گھرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم سے ہٹ گئے. تو ہمیں ان اسلاف اور ان صالحین کی مبارک سوچ سے حصہ لینا ہے. ہمیں رمضان المبارک کی قدر اس طرح کرنی ہے جس طرح صالحین نے کی. اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے، صالحین کی سوچ ہمیں مل گئی، تو انشاءاللہ تعالی اس سال ہمارا رمضان گزارنے کا انداز یقیناً نرالا ہوگا. یہ ایک اہم ترین موضوع بھی ہے، عنوان بھی ہے، اور حقیقتاً ایک اہم ضرورت بھی ہے. اس لیے کہ ہم نے جتنے رمضان گزارے وہ تو ہماری تقدیر میں لکھے تھے اور وہ ہم نے گزار لیے. اب آئندہ کتنے رمضان باقی ہیں ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آنے والا رمضان آخری رمضان ہو، اور یہ بھی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ رمضان بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ پانی کا بلبلا کب ختم ہو جائے، موت کب آ جائے ہم نہیں جانتے. ہمارے سانس مقرر ہیں اور ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پچھلے سال کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ہمارے دوست احباب رشتہ داروں یا محلے والوں میں سے تھے، جو رمضان میں اس دنیا میں تھے، آج وہ مرحوم ہو گئے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے اس رمضان سے پہلے ہی اس دنیا سے جانا ہو. لیکن اگر اچھی نیت کر لیں گے اور اچھا عزم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں ثواب دیا جائے گا. تو ہم یہ نیت کر لیں کہ جب تک زندگی باقی رہی انشاءاللہ ہر رمضان کو یادگار گزارنا ہے. لیکن زندگی کیسی مختصر ہے اور موت کیسے آتی ہے. 2 دن پہلے ہی کسی نے یہ بات بتائی. بڑا عبرت ناک موقع ہوتا ہے اور یہ واقعات انسان کے دل کو ہلا دیتے ہیں. ایک خاتون جن کی شادی کو تقریباً 1.5 سال گزرا تھا، ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھیں، عمر بھی کچھ زیادہ نہ تھی، غالباً 22-23 سال عمر تھی. شادی کو 1.5 سال گزرا ہے. ابھی تو جہیز کا فرنیچر بھی پرانا نہیں ہوا تھا. ابھی تو انہوں نے جو لباس وہ لے کر آئی تھیں وہ لباس بھی ابھی سارے نہیں پہنے تھے.
کسی دعوت میں جانے کی تیاریاں تھیں. دعوت کے لیے وہ اچھی طرح تیار ہو گئیں. جانے لگے تو الٹی ہوئی خون کی. ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں ایڈمٹ کرنا ہوگا. جب مختلف ٹیسٹ انہوں نے کروائے تو پتہ چلا کہ ان کے دونوں گردے اچانک فیل ہو گئے. یہ رپورٹ آنے کے تھوڑی دیر کے بعد وہ وینٹیلیٹر پر چلی گئیں اور پھر 1-2 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. بتائیے کیا انسان کے ارمان ہوتے ہیں؟ کیا اس 23 سالہ بچی نے یہ سوچا تھا کہ میرا جہیز، میرا یہ سامان، میری یہ خوشیاں سب یہیں رہ جائیں گی، میں رمضان المبارک بھی نہ دیکھ سکوں گے؟ ہو سکتا ہے ہماری بھی موت اتنے ہی قریب آ چکی ہو. تو اس لیے ہم اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھیں اور زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اسے گزارنے کی کوشش کریں. بزرگان دین اور صحابہ کرام کی جو سوچ تھی وہ سوچ کیا تھی؟ اگر یہ سوچ ہمیں مل جائے تو پھر ہمارا بھی رمضان گزارنے کا انداز بالکل نرالا ہوگا. وہ سوچ یہ تھی کہ ان کی نظر میں ایک حدیث تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان کی روزی جتنی لکھ دی گئی جب تک یہ ساری روزی نہ مل جائے اسے موت نہیں آ سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کی جتنی روزی لکھ دی گئی جب تک یہ ساری روزی اسے نہ مل جائے اسے موت نہیں آ سکتی. اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ جس طرح موت انسان کا تعاقب کرتی ہے، رزق بھی انسان کا تعاقب کرتا ہے. انسان جہاں بھی ہوتا ہے اس کا رزق اسے مل جاتا ہے. یہ دونوں احادیث بزرگان دین کے پیش نظر تھیں اور انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہی ملے گا. رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ ایک دفعہ گزر جائے تو 11 مہینے انتظار کرنا ہوتا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. جبریل امین نے یہ عرض کی، حضور نے آمین کہا. تو انہیں فکر ہوتی تھی کہ یہ مہینہ جو ملا ہے یہ بخشش کا ایک ذریعہ ہے، یہ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے. 11 مہینے کے بعد ملے نہ ملے ہم نہیں جانتے، اور ہمیں اس میں بخشش کرانا ضروری بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کی اس دعا پر کہ آپ دعا کریں جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ کو راضی نہ کرے، عبادت اور ریاضت کر کے اپنی بخشش نہ کرائے، تو اس کے متعلق جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ ایسا شخص ہلاک کو برباد ہو جائے. تو رسول اللہ نے آمین کہا. تو انہیں فکر ہوتی تھی کہ رمضان المبارک میں کہیں غفلت نہ ہو جائے. یہ مہینہ اگر غفلت میں نکل گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اور یہ سوچ ہوتی تھی کہ جو رزق، جو روزی مقدر میں لکھی ہے وہ ضرور ملے گی. اس لیے وہ رمضان المبارک میں صرف عبادت کی طرف توجہ کیا کرتے تھے. جس طرح حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے تاجر تھے، لاکھوں روپے کا روزانہ کا آپ کا بزنس تھا. اگر آپ رمضان المبارک میں تجارت کرتے تو آپ لاکھوں کروڑوں روپے کما لیتے، لیکن آپ یہ کہتے 11 مہینے میں تجارت کرتا ہوں اور 1 مہینہ رمضان میں نیکیوں کی تجارت کرتا ہوں. رمضان المبارک آنے سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ اپنے تمام معاملات سے فارغ ہو جاتے. جس کو قرض دینا ہوتا دے دیتے، جس سے لینا ہوتا اس سے تقاضا کر لیتے، تمام معاملات یوں سمجھیے کہ کلوزنگ کر دیتے. اور رمضان المبارک آنے سے پہلے آپ درس حدیث بھی دیتے اور بہت سارے معاملات ہوتے، اور رمضان المبارک میں آپ کہتے کہ صرف یہ میرا اور میرے رب کے تعلق کا مہینہ ہے، میں کسی سے کوئی گفتگو نہیں کروں گا، میں صرف قرآن کی تلاوت کروں گا. ساری رات سارا دن آپ اکثر حصہ قرآن کی تلاوت میں گزارتے. امام بخاری علیہ رحمہ کی رات کیسے گزرتی؟ امام بخاری علیہ رحمہ کی رات ایسے گزرتی کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ تراویح خود پڑھاتے اور قرآن کے عاشقوں کو جمع کرتے اور روزانہ رات میں 10 پارے قرآن کی تلاوت کرتے. اور اس قدر روتے ہوئے رقت کے ساتھ خوف کی آیتوں پر امام بخاری کی آنکھوں سے آنسو بہتے. اللہ کی رحمت کی آیتوں پر آپ اپنی تلاوت کو سلو کرتے، یعنی قرآن کو سمجھ کر آپ تراویح پڑھاتے. اور یہ تراویح کا سلسلہ عشاء سے لے کر سحری تک چلتا، اور روزانہ 10 پارے 3 دن میں ایک قرآن ہو جاتا، اور پورے رمضان میں تراویح میں 10 قرآن حضرت امام بخاری ختم فرمایا کرتے ہیں. یہ تو عالم تھا رات کا، اور دن کا عالم یہ تھا کہ جب بھی امام بخاری کو دیکھا جاتا قرآن ہی کی تلاوت میں مشغول ہوتے. تو امام بخاری علیہ رحمہ کی زندگی اور دیگر صالحین کی زندگی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ عبادت کے لیے ہے. اس میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو دنیاوی معاملات سے فارغ کر کے عبادت کی طرف لگایا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا جب چاند دیکھتے تو اس طرح دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما. اس طرح صحابہ کرام کے دل میں رمضان کی قدر پیدا فرماتے. صحابہ کرام کا پھر معمول کیا تھا؟ شعبان المعظم کا مہینہ آتا تو صحابہ اپنے معاملات سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے. رمضان المبارک آنے سے پہلے 6 مہینے پہلے سے رمضان کو پانے کی دعائیں کرتے، اور جب رمضان آتا تو اکثر صحابہ کی بہت بڑی تعداد مسجد میں معتکف ہو جاتی، اور باقی صحابہ اپنا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے. رمضان المبارک کا مہینہ انہوں نے بھی گزارا، ہم بھی گزارتے ہیں. لیکن جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً خیال آتا ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں ہیں، سبحان اللہ، لیکن ہم 1 مہینہ اپنا کاروبار کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میں اس وقت خاص طور پر ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کا اپنا بزنس ہے، جن کا اپنا کاروبار ہے. اللہ نے انہیں اتنا دیا ہے کہ وہ 1 مہینہ کیا 1 سال بھی نہ کمائیں تو ان کا گزارا کرنے کے لیے کافی ہے. وہ لوگ بھی رمضان المبارک میں اپنے کاروبار کی طرف سے توجہ ہٹا کر عبادت کی طرف مائل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جو نوکری کرتے ہیں وہ بھی اس پہ غور کر سکتے ہیں، لیکن جن کا اپنا کاروبار ہے انہیں تو بہت غور کرنا چاہیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ، صحابہ اور بزرگان دین کا طریقہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم رمضان المبارک میں پورا مہینہ اپنے کاروبار سے الگ ہو کر عبادت میں کیسے گزار سکتے ہیں؟ بات بظاہر تو بڑی مشکل ہے، لیکن اصل ہے سوچ کا فرق. سوچ بن جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. مجھے بتائیے، اگر کوئی ہمارے پاس آئے اور کہے کہ جناب آپ نے مدینہ دیکھنا ہے، مکہ شریف کی زیارت کرنی ہے،
ہم کہیں جی سبحان اللہ بالکل. تو کہے جناب ٹھیک ہے، ٹکٹ کا انتظام بھی ہم کریں گے، ہوٹل بھی ہماری طرف سے فری ہے، آپ پورا مہینہ رمضان المبارک میں گزار کے آ جائیں. اس موقع پر جو عاشق رسول ہے، جو مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ سے محبت کرتا ہے، اسے یہ فکر نہیں ہوگی کہ میں ایک مہینہ اپنا کاروبار کیسے چھوڑوں، میرے کام ادھورے رہ جائیں گے، بلکہ خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے اور کہے گا سبحان اللہ، مجھے مدینے کا بلاوا آیا ہے، مجھے میرے آقا نے بلایا ہے، مجھے حرمین شریفین کی حاضری کا شرف ملے گا. اب دیکھیے وہی شخص ہے کہ جسے اپنے کاروبار سے ایک دن سر نکالنے کی فرصت نہیں ہے، لیکن جب مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کا بلاوا آیا اس کی سوچ بدل گئی. اس نے کہا یہ کام ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ حرمین شریفین کی زیارت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کو حل فرما دے گا، اور اس نے عزم مدینہ کر لیا. تو اسی طرح اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ چلیں ہم یہ تصور کر لیں کہ رمضان المبارک کا یہ ایک مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، صحابہ اور بزرگان دین کی سوچ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کاروبار زندگی سے دور کر کے عبادت میں لگانا، تو اگر ہم بھی اس طرح کر لیں اور اللہ اگر راضی ہو گیا اور جب راتوں کو بخشش کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں، ایک ایک رات میں 10-10 لاکھ افراد کی بخشش کی جاتی ہے، اگر کسی رات ہماری آہیں بھی قبول ہو گئیں اور ہماری بھی بخشش ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. سوچ بدل گئی تو اب انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے پورا مہینہ عبادت میں گزارنا کوئی مشکل نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین اتنی عبادت کیسے کر لیتے تھے اور اتنا وقت عبادت کے لیے کیسے نکال لیتے تھے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک تو انہوں نے یہ سوچ بنا لی، جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اس کے مقدر کا رزق اسے نہ مل جائے. جس طرح موت تعاقب کرتی ہے، رزق بھی تعاقب کرتا ہے. تو انہیں اس بات کا یقین تھا کہ جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ کہیں نہیں جاتا، وہ ہمیں ضرور ملے گا. دوسری بات یہ تھی کہ ان کا اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا. وہ دنیاوی فکروں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرتے تھے، ان کو فکر تھی تو قبر کی تھی اور آخرت کی تھی. تو اس لیے وہ عبادت میں دل جمعی کے ساتھ عبادت کر سکتے تھے. وہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ اگر ہم نے رب سے لو لگائی اور دل جمعی کے ساتھ رب کی عبادت کی اور رب راضی ہو گیا تو وہ تو ساری کائنات کا بادشاہ حقیقی ہے. اگر معمولی سا سیٹھ راضی ہو جائے تو پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ تمہاری تنخواہ جو ہے 3,000 روپے ہے، میں 3,000 روپے دوں گا. جب وہ خوش ہو جاتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. یہ تو ایک دنیا کے سیٹھ کی مثال ہے. وہ مالک کائنات، وہ حقیقی مالک، حقیقی بادشاہ جس نے سب کو عطا کیا، اگر اسے ہم نے راضی کر لیا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. ان کی نظریں قرآن کی ان آیتوں پر تھی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا.
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک دوسرے مقام پر اس بات کا ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، جن لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کیا وہ اللہ کی نعمت لے کر واپس پلٹے، وَفَضْلٍ، اور اللہ کے فضل کو لے کر پلٹے، لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر گئے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، يدخل الجنہ اقوام، جنت میں ایسے خوش نصیب داخل ہوں گے، افئدتهم مثل افئدۃ الطیر، وہ ایسے خوش نصیب ہوں گے ان کے دل پرندوں کے دلوں کے مانند ہوں گے۔ جنت میں داخل ہونے والوں کے دل کس کے مانند ہوں گے؟ جس طرح پرندوں کے دل ہیں اس طرح ان کے دل ہوں گے۔ پرندوں کے دل کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، موسم کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی خراب ہوتا ہے، کبھی بارشیں ہوتی ہیں، کبھی آندھیاں چلتی ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی برف باری ہے۔ پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے، شام کو وہ پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ جب شام کو اپنے گھونسلے میں پہنچتے ہیں تو ان کے گھونسلے میں کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اگر کل بارش ہو گئی، کل برف باری ہو گئی تو ہم کل کیا کھائیں گے، لیکن وہ بے فکر ہو کر سو جاتے ہیں۔ انہیں سوتے وقت یہ فکر نہیں ہوتی کہ کل کیا کریں گے، کل اگر ہمیں دانا نہ ملا تو ہم کیا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے یہ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے دل پرندوں کے دلوں کی مانند ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، جس طرح اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اگر تم واقعی اس طرح اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ پر بھروسے کو ہم دوسرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، انسان کو اگر کچھ رقم کی ضرورت ہو اور اسے یہ خیال آئے کہ مجھے 10,000 روپے چاہیے، فوراً اسے اپنے جگری یار کا خیال آ جائے اور کہے کہ اوہو، میرا جگری یار مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، ابھی اس سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن یہ خیال اور اس پر جو اعتماد ہے، اس پر جو بھروسہ ہے کہ میرا دوست میری بات کو نہیں ٹھکرائے گا، رات کا وقت ہے، رات کا 1 بج چکا ہے، ابھی وہ اس وقت اپنے دوست کو فون تو نہیں کر سکتا، لیکن بے فکر ہو کر سو جائے گا کیونکہ اسے اپنے دوست پر بھروسہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا تم اللہ کے بارے میں گمان کرو گے اللہ تمہیں ویسا ہی عطا فرمائے گا، جیسا اللہ کے بارے میں یقین رکھو گے ویسا ہی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تب سوچیں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے رات کے 1 بجے ایسی کوئی پریشانی خیال میں آئے، 2 رکعت نفل حاجت کی پڑھے اور رب کی بارگاہ میں عرض کر دے اور کہے میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، میں نے رب سے کہہ دیا وہ مجھے ضرور دے گا، اور پھر بے فکر ہو کر سو جائے؟ ایسا کوئی ہے؟ اور واقعی آج کے دور کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، رب انہیں کرم نوازیوں سے نوازتا ہے۔ چند دن پہلے ہی ایک بھائی ملے، ماشاءاللہ
دین سے بڑی محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ درس قرآن میں نور قرآن نشستوں میں یہ باتیں میں نے سنی تھیں. ہوا یہ کہ مجھے رات کو فون آیا اور کسی نے مجھے کہا کہ جناب میں آپ سے پیسے مانگتا ہوں, صبح 10 بجے مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی پیمنٹ کی تاریخ نہیں آئی, ابھی 5 دن باقی ہیں, تو میں آپ کو 5 دن کے بعد دوں گا, ہماری جو بات ہوئی ہے اس کے مطابق. تو کہا وہ مجھ سے لڑنے لگے اور کہنے لگے مجھے ضرورت ہے, میں کچھ نہیں جانتا, ٹھیک ہے 5 دن کی بات ہوئی ہے لیکن ابھی مجھے ضرورت ہے اور میں بہت پریشان ہوں, مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے. تو وہ کہتے ہیں میں نے اس سے یہ کہا اللہ بہتر کرے گا, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ انتظام ضرور کر دے گا. وہ کہتے ہیں میں نے یہ فون رکھا اور پھر میں سو گیا اور یہ خیال میرے دل سے نکل گیا. صبح ہوئی تو صبح 9 بجے پھر فون آیا اور کہا میں 10 بجے آدمی بھیج رہا ہوں, 2 لاکھ روپے چاہیے. وہ کہتے ہیں اب مجھے پھر یاد آیا, اب میرے پاس اس وقت کیش پیمنٹ نہیں تھی. تو کہتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا مالک و مولا میں نے تیری بارگاہ میں عرض کر دیا اور مجھے یقین ہے کہ تو میری مشکل کو ضرور آسان کرے گا. وہ کہتے ہیں یہ کہہ کر میں فارغ ہوا تو مجھے 2 فون آئے اور دونوں وہ پارٹیاں تھیں جنہوں نے مجھ سے مال لیا تھا. ایک نے کہا کہ میں نے 1,70,000 کا چیک آپ کو بھجوایا ہے اور یہ کیش جو ہے چیک ہے. دوسرے نے 50,000 کا. وہ کہتے ہیں 2,20,000 روپے مجھے اسی وقت حاصل ہو گئے, 2 لاکھ اسے دے دیے, 20,000 میری جیب میں آ گئے. میں نے رب کا شکر ادا کیا. تو آج بھی اگر بھروسہ کامل ہو, کیونکہ رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے یہ قیامت تک کے لیے, ہر دور کے لوگوں کے لیے. یہ نہیں کہہ سکتے جی صحابہ کے دور کے اندر توکل ہو سکتا تھا, اس دور میں نہیں ہو سکتا. یہ ساری باتیں دقیانوسی باتیں ہیں. صحابہ کے لیے بھی یہ حدیث ہے اور ہمارے لیے بھی ہے, کیونکہ رسول اللہ کا جو فرمان ہے وہ ہر امتی کے لیے ہے. لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ, جس طرح اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے, اے لوگوں اگر تم اس طرح بھروسہ کرو, لا رزقکم کما یرزق الطیر, تو جس طرح اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے تمہیں بھی روزی عطا فرمائے گا. تغدو خماصا, صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں. وتروح بطانا, کیسے بھی حالات ہوں شام کو اپنا پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انبیاء کے گروہوں کو دیکھا اور انبیاء کی امتوں کو دیکھا تو ایک بہت بڑا گروہ نظر آیا. میں نے کہا کہ کیا یہ میری امت ہے؟ فرمایا گیا نہیں, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر فرمایا ایک بہت بڑا گروہ تھا. مجھے کہا گیا ذرا دیکھیں اس طرف. میں نے دیکھا وہ اتنے لوگ تھے کہ زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے. فرمایا گیا یہ آپ کی امت ہے, ہذہ امتک, یہ آپ کی امت ہے. ومعهم 70,000 يدخلون الجنہ بغیر حساب ولا عذاب. آپ کی امت میں 70,000 ایسے افراد ہیں, آپ کی امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں کہ وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے. عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان سنایا اور آپ اپنے گھر مبارک میں تشریف لے گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری بحث اس مسئلے پر ہوئی کہ وہ 70,000 افراد کون ہیں کہ جن کا حساب نہیں ہوگا اور وہ قیامت کے میدان میں اٹھیں گے, فرشتے انہیں اپنے جھرمٹ میں لے کر جنت میں چلے جائیں گے. یہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. یہ 70,000 افراد کون ہیں؟
عقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کس بات میں بحث کر رہے ہو؟ عرض کی یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، یہ لوگ کون ہوں گے؟ تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے خیالات بیان کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ لوگ جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کریں گے، جن کا اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد ہوگا۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کھڑے ہو گئے اور وہ کہتے ہیں ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے 70,000 افراد میں داخل کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دعا نہیں فرمائی، فقال انت منہم، آپ نے فرمایا اے عکاشہ مبارک ہو تم انہی میں سے ہو۔ دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے حضرت عکاشہ کے قول کو ذکر کیا، عرض کیا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی 70,000 افراد میں شامل کر دے۔ تو آپ نے فرمایا عکاشہ سبقت لے گئے، یعنی وہ ایک موقع تھا کہ رحمت جوش میں تھی اور عکاشہ نے کہا اور انہیں جنت کا مزدہ سنا دیا گیا اور پھر بعد میں سکوت فرمایا گیا۔ تو وہ ہمارے بھائی کہ جنہیں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو رمضان المبارک میں اپنے معمولات، دنیا کے معمولات ختم کر دیں اور اپنا تعلق رب سے رکھیں اور اپنا پورا رمضان عبادت میں گزاریں اور یہ تصور کریں کہ میں مدینے میں ہوں، یعنی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ اور بزرگان دین کے طریقے کے مطابق رمضان گزار رہا ہوں، اور اس دفعہ رمضان گزارنے کا انداز ہی نرالا ہے۔ انداز نرالا ہے، معنی کیا ہے کہ اس سال ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر ممکن ہو تو رمضان المبارک کے مہینے کو عبادت کے لیے مخصوص کر دیں، یعنی یہ مہینہ عبادت کے لیے، جس طرح امام بخاری فرمایا کرتے 11 مہینے میری تجارت کے لیے ہیں اور یہ ایک مہینہ صرف اور صرف نیکیوں کی تجارت کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نشست اتنے دن پہلے ہو رہی ہے۔ اگر یہ نشست صرف 2 دن پہلے ہوتی تو آپ کہتے کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن 2 دن میں تو ذہن نہیں بنتا، ابھی دن ہے، ہم اپنے معاملات سے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کریں اور ہم اپنا ذہن بنائیں۔ ذہن بنانے کے لیے رمضان المبارک کی چند فضیلتیں پیش کی جاتی ہیں تاکہ یہ فضائل ہمارے ذہن میں تازے ہو جائیں اور ہم دیکھیں رمضان کیسا مہینہ ہے، اور پھر ہم اس مہینے کی قدر کریں اور اس بات کو پھر پیش نظر رکھیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو پچھلے سال رمضان میں تھے اور آج نہیں ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا تمہیں معلوم ہے تم کس کا استقبال کرنے والے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے یا کوئی جہاد کا موقع ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لکم شہر رمضان، تمہارے لیے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل اہل ہذہ القبلہ، جیسے ہی رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگوں تمہارے پاس عظیم مہینہ آنے والا ہے، مبارک مہینہ آنے والا ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ،
جو اس مہینے میں ایک نفلی کام کرے تو اسے فرض کا ثواب دیا جاتا ہے. ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواه. اور جو رمضان میں فرض ادا کرے تو اس سے 70 فرائض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. وهو شهر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابه الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے. وشهر المواساۃ، اور یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے. وشهر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یقول اللہ عز وجل فی کل لیلۃ من شہر رمضان لمناد ینادی 3 مرات. رب کے حکم سے فرشتہ ندا دیتا ہے 3 مرتبہ ہر رات میں، رمضان المبارک کی ہر رات میں. فرشتہ کہتا ہے کہ رب فرما رہا ہے هل من سائل فأعطیہ سؤلہ، ہے کوئی منگتا، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں. هل من تائب فأتوب علیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں. هل من مستغفر فأغفر له، ہے کوئی بخشش کا متلاشی کہ میں اسے بخش دوں. یہ صدائیں ہوتی ہیں. جب پہلی رات آتی ہے تو فرشتہ ندا دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے گناہوں میں زندگی گزارنے والے اب تو باز آ جا، یہ عظیم مہینہ شروع ہو گیا. اے نیکی کرنے والے جلدی کر کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ، جو رمضان کو اللہ کی یاد میں گزارتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے. سائل اللہ فیہ لا یخیب، جو رمضان میں رب سے مانگتا ہے رب اسے محروم نہیں کرتا، اسے عطا فرماتا ہے. رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی کیجئے کہ ہمارے آقا نور مجسم سید عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر کس طرح دعا کرتے. اللہم سلمنی من رمضان، اے اللہ مجھے رمضان میں صحت تندرستی عافیت عطا فرما. وسلم رمضان لی، اے اللہ مجھے رمضان میں آفات و بلیات سے محفوظ فرما. وسلمہ منی، اے اللہ مجھے رمضان میں تیری نافرمانی سے محفوظ فرما. جب رمضان آتا اذا دخل رمضان تغیر لونہ، جب رمضان شروع ہوتا چاند دیکھتے تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. ایک فکر ہوتی، جس طرح کوئی شخص ایک عظیم مشن سامنے رکھتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بتاتا ہے کہ ایک عظیم مشن ہے، ایک بہت بڑا کام کرنا ہے. تو محدثین نے فرمایا یہ چہرے کے رنگ کا بدل جانا اور یہ فکر کا اظہار امتیوں کی تعلیم کے لیے ہے کہ اے میرے امتیوں، یہ مہینہ ہو سکتا ہے پھر نصیب نہ ہو. اگر اس مہینے کی قدر نہ کی تو پھر افسوس ہوگا. اگر اس مہینے کا حق ادا نہ کیا تو ناکام و نامراد ہو جاؤ گے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان المبارک کو گزارنے کا ذہن یہ بھی بنائیں کہ رمضان المبارک میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھوکے پیاسے رہنے کو قبول نہیں فرماتا. ذرا سوچیں، جو رمضان کے روزے رکھ کر بدنگاہی کرے، جھوٹ بولے، فراڈ کرے، وعدہ خلافی کرے، زبان درازی کرے، دل آزاریاں کرے،
نمازوں میں خشوع و خضوع نہ ہو، نمازیں قضا ہو جائیں. الامان والحفیظ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو قبول نہیں فرماتا، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کو قبول نہیں فرماتا. جہاں ہم اپنے رمضان کو یادگار گزاریں، وہاں پچھلے رمضانوں میں جو غفلتیں ہوئیں اس پر آنسو بھی بہائیں. کیا افسوس، زندگی کے کئی رمضان غفلتوں اور گناہوں میں گزار دیے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ تصور کرنا ہے کہ میں مدینے چلا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں گم ہو کر یہ تصور کرنا ہے کہ گویا کہ ایک مہینے کے لیے جس طرح کوئی مدینے شریف جاتا ہے، اس طرح ہمیں اپنے تمام معاملات سے اپنے آپ کو فارغ کر کے پورا مہینہ عبادت میں گزارنا ہے. لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو اور کسی کے لیے بہت مشکل ہو تو پھر کم سے کم وقت اپنے کاروبار کو دے. مثلا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر وہ کاروبار کو دیکھے اور اس سے اس کا کام چل سکتا ہو یا فون پر اس کا کاروبار ہو سکتا ہو تو وہ اپنے آپ کو بازار جانے سے محفوظ فرمائے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بازار جو ہے یہ شیطان، یعنی یوں سمجھیے کہ شیطان کی ایک جائے پناہ ہے، کیونکہ بازار کے اندر گناہ بہت ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح سویرے بازار اس انداز میں جانا کہ انسان فجر کی نماز نہ پڑھے اور بازار چلا جائے، آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، بہت سخت اس کی مذمتیں فرمائیں. تو ہو سکے تو گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر فارغ، اگر گھنٹے 2 گھنٹے میں یا ٹیلی فون پہ کام چل سکتا ہو تو وہ اپنے آپ کو ان معاملات سے دور رکھنے کی کوشش کرے. آئیے ہم آج ایک شیڈول دیکھتے ہیں، ایک جدول دیکھتے ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک میں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح گزارنا چاہیے. سب سے پہلے شہری کو لیتے ہیں. شہری میں کھجوریں تناول کرنا اور پانی پینا یہ سنت سے ثابت ہے. شہری ڈٹ کر کھانے کا نام نہیں ہے، یعنی کوئی ڈٹ کر کھانا ضروری نہیں ہے. اگر چند کھجوریں کھا لی جائیں یا پانی کے چند گھونٹ شہری کی نیت سے پی لیے جائیں تو شہری ہو جاتی ہے. اور شہری کھانا سنت ہے. اگر شہری میں آنکھ نہ کھلی تب بھی روزہ تو رکھنا ہی ہے. شہری کا جو آخری وقت ہے وہ صبح صادق ہے. صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے. اذان کا انتظار نہیں کیا جائے گا کیونکہ اذان صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، عام طور پر 1 منٹ یا 2 منٹ کے بعد. تو جو اس طرح کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. صبح صادق کا وقت آپ کیلنڈر سے معلوم کر لیں، اپنی گھڑیاں درست رکھیں اور صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کر لیں. ٹوتھ پیسٹ اور منجن وغیرہ بھی صبح صادق سے پہلے کر لیں. اگر آنکھ دیر سے کھلی تو پھر شیطان اور نفس کے جو دھوکے ہیں ان میں سے ایک دھوکہ یہ ہے کہ جی ہماری مجبوری ہے. تو یہ مجبوری کا خیال نہیں لانا. آنکھ دیر سے کھلی ہے تو ٹائم تو ہو گیا، صبح صادق ہو گئی، روزہ شروع ہو گیا. اب اگر کوئی ایک لقمہ بھی کھائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ تو ضروری باتیں ہیں. لیکن اس سال ہم یہ کوشش کریں کہ جو بھائی تہجد کے عادی نہیں تھے وہ اس سال یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر پہلے سحری میں اٹھ جائیں گے اور 2 رکعت نفل نماز تہجد اور کچھ لمحات دعا کے لیے ضرور نکالیں گے. یعنی یوں تصور کیجئے کہ اگر 15 منٹ پہلے بھی اٹھ جائیں تو وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز تہجد بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور چند لمحات کی دعا بھی کی جا سکتی ہے. کہ یہ وہ لمحات ہیں جن لمحات میں دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں اور جن کا پہلے سے معمول تھا تو انہیں تو اس سال کچھ مزید اضافہ کرنا ہے. یعنی 2 رکعت پڑھتے تھے تو 4 رکعت پڑھ لیں، 1 منٹ دعا کرتے تھے تو 2 منٹ دعا کر لیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑی طاقتیں دی ہیں. انسان جیسا اپنا ذہن بنائے ویسا وہ کر سکتا ہے. دیکھیں رمضان المبارک میں ہم اگر 2 بجے بھی سوئیں، 3 بجے بھی سوئیں اور 4:15 بجے سحری کے لیے اٹھنا ہو تو ہم اٹھ جاتے ہیں. حالانکہ عام دنوں میں 2 گھنٹے کے بعد اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے.
تو اگر ہم تھوڑی سی اور کوشش کریں کہ جنہیں 4:15 بجے اٹھنا ہوتا ہے وہ 4 بجے اٹھ جائیں، جو 4 بجے اٹھتے ہیں اور وہ سحری کرتے ہیں وہ 3:45 اٹھ جائیں. یہ نفس جو ہے، یہ نفس ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو جتنا آپ دبائیں گے اور جتنا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے اتنا یہ کنٹرول میں آ جائے گا. اب دیکھ لینا کہ ایک شخص نے نفلی روزہ رکھا ہے، چلے میں فرض روزے کی بات نہیں کرتا، نفلی روزہ ہے، لیکن وہ سگریٹ کا عادی ہے، پان کا عادی ہے. لیکن جب وہ نفلی روزہ بھی رکھتا ہے تو پورے 14 گھنٹے 15 گھنٹے نہ سگریٹ پیتا ہے نہ پان کھاتا ہے. تو انسان اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اب یہاں پر یہ بات تو ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان بند ہے، لیکن ہمیں نفس کی مخالفت کرنی ہے. دوسری بات، نماز تہجد کے بعد، سحری کے بعد نماز فجر با جماعت ادا کی جائے، اور نماز فجر کے بعد جس کے لیے ممکن ہو وہ آرام نہ کرے، کیونکہ بزرگان دین نے فرمایا کہ اشراق کے وقت سے پہلے سونا مناسب نہیں ہے، اس سے بدن میں سستی آتی ہے اور بھی نقصانات فرمائے، یہاں تک فرمائے اس سے روزی میں تنگی ہوتی ہے. تو جن کے لیے آسانی ہو، جو کوشش کر سکتے ہوں، تو فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک وہ مسجد ہی میں رہیں. انشاءاللہ آپ کو شیڈول دیا جائے گا، اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ فجر سے لے کر اشراق تک آپ کیا کیا پڑھیں، کیا وظائف پڑھیں. اشراق کی نماز ادا کرنے کے بعد اور چاش آپ پڑھنے کے بعد چاہیں تو آرام کر لیں، اور اگر کام کاج پہ بھی جانا ضروری ہو تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے جائیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جناب میں تو بہت مجبور ہوں، مجھے تو جانا ہی پڑے گا، تو وہ بھی اپنے دن کو مبارک بنا سکتے ہیں. یعنی جو صبح نوکری پہ جاتے ہیں تو وہ پورے دن باوضو رہنے کی کوشش کریں. پورے دن جب وہ صبح گھر سے نکلیں تو اپنے آپ سے کہیں آج مجھے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، مجھے جھوٹ سے بچنا ہے، مجھے ہر حرام کام سے بچنا ہے، اپنی زبان پر ذکر و درود کی کثرت کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ سارا دن جو کام کاج میں گزرا یہ بھی انشاءاللہ عبادت ہی میں گزر جائے گا. جن کے لیے ممکن ہو وہ ظہر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ آرام کر لیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ رات میں جب وہ عبادت کریں گے تو اس میں انشاءاللہ تعالی بڑی قوت حاصل ہوگی. اور جو سودا سلب وغیرہ لینا ہوتا ہے، کچھ چیزیں لینی ہوتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ انسان عصر سے پہلے لے لے اور عصر کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھا رہے. عصر سے مغرب، یوں تو روزانہ، لیکن رمضان المبارک کا جو دن ہے اس میں عصر سے مغرب کا جو وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے. ایک ایک لمحے میں کروڑوں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. خوب دعائیں مانگی جائیں، وظائف پڑھے جائیں. پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کریں. مغرب سے پہلے جو افطاری کی جاتی ہے اس میں سنت یہ ہے کہ افطاری کرتے وقت ایسی کوئی چیز نہ کھائی جائے جو آگ سے پکی ہو. یعنی کھجور سے افطاری ہو، پانی سے ہو، دودھ سے ہو، ستو سے ہو، اس طرح کی چیزوں سے. ستو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی موقع پر سفر میں استعمال فرمایا، ورنہ دودھ، پانی، کھجور اس طرح کی چیزیں. اور مغرب کی نماز جماعت سے ادا کی جائے. مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کی جائے. جو کوئی یہ کرے گا، حدیث پاک میں ہے کہ جو مغرب کے بعد سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کر لے اسے پوری رات شب قدر گزارنے کا ثواب دیا جائے گا. عشاء کی نماز کے بعد تراویح ادا کرنی ہے، اور ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اسی لون میں ہم یادگار رمضان گزاریں گے. یعنی تراویح میں قرآن سمجھ کر انشاءاللہ تراویح ادا کریں گے. دیکھیں، یادگار رمضان سے مراد یہ ہے کہ تراویح اس طرح ادا ہو کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے ایک دن رسول اللہ کے پیچھے تراویح پڑھی، تو آپ کی تراویح پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ خوف کی آیتوں پر آپ کی آنکھوں سے اشک جاری تھے،
اور آیتوں پر آپ غور و فکر کے ساتھ، اور آپ کا انداز یہ تھا کہ جب رحمتوں کی آیتیں آتی تو جس طرح خوشی کا انداز ہوتا ہے وہ انداز ہوتا. یعنی رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ تراویح میں قرآن سمجھ کر پڑھا جائے. تو اس زمانے میں جب کہ ہمیں عربی نہیں آتی، یہ طریقہ بڑا مفید ہے کہ ہر 4 رکعت سے پہلے ایک پاؤ کا ترجمہ اور تفسیری خلاصہ پیش کیا جائے، اور پھر 4 رکعت تراویح سماعت کی جائے. یعنی 4 رکعت میں تراویح سماعت، اس میں قرآن سماعت کیا جائے. تو جو ایک پاؤ ہم نے سنا ہوتا ہے، چونکہ اردو اور عربی کا خاص تعلق ہے تو اس کے معنی کی طرف توجہ ہوتی ہے. آپ اس سال گزار کے دیکھیں، یقین جانیے انشاءاللہ عز و جل آپ کی زبان پہ یہ لفظ ضرور جاری ہوگا کہ اس سال تو ہم نے یادگار رمضان گزارا ہے. کیونکہ جب تراویح کے اندر قرآن کی آیات سمجھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو بعض آیتیں دل پر ایسا اثر کرتی ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک بندہ کانپ جاتا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے جسم کانپتا ہے تو سارے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں اور سکون اور چین مل جاتا ہے. کئی ایسے بھائی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یادگار رمضان گزارنے کی برکت سے پورا دن رمضان المبارک میں، یہاں تک کہ ہم نیند میں بھی قرآن سنتے ہوئے محسوس کرتے ہیں. بعض ایسے بھائی ہیں کہ جنہوں نے رمضان المبارک میں یادگار رمضان گزارنے کے لیے اپنے کاروبار کو ترک کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں اتنا نفع دیا کہ پچھلے سالوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ کل بروز قیامت روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا. اور قرآن کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اے اللہ میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا، یہ میری خاطر رات کو جاگتا تھا. فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وہ عرض کرے گا مالک میری شفاعت قبول فرما. تو فرمایا اللہ تعالیٰ روزے اور قرآن کی شفاعت قبول کرے گا اور اسے جنت کا مزدہ سنا دیا جائے گا. آخر میں اہم ترین بات سماعت کر لیں. اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک میں کوشش کرنی ہے کہ ہم شاپنگ کے لیے شاپنگ سینٹروں میں نہ جائیں. بس مختصر عرض کرتا ہوں کہ ہم رمضان المبارک میں شاپنگ کرنے کے بجائے شعبان المعظم میں شاپنگ کر لیں. عید کی خریداری بھی ہم شعبان المعظم میں کر لیں، کیونکہ رمضان المبارک کی راتیں بڑی مبارک ہیں. لیکن رمضان المبارک کی راتوں میں شاپنگ سینٹروں میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور عورتیں اور مرد بے پردگی کا ماحول، نعوذ باللہ من ذالک. تو اگر یہ کہا جائے اور آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ وعدہ کر لیں تو آپ ماشاءاللہ وعدہ کر سکتے ہیں، لیکن چلے آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم رمضان المبارک میں شاپنگ سینٹروں کی زینت نہیں بنیں گے. اور آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اپنے گھر والوں کا بھی ہم ذہن بنائیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے. صرف کھانا اتنا پکایا جائے جتنا ضرورت ہے، فضول باتوں میں غیبتوں میں اپنا وقت برباد نہ کیا جائے. رات کو کھیلنے میں لوگ جو اپنا وقت برباد کرتے ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے. بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہو، ہماری زندگی بدل جائے، ہمارے چہرے پر روحانیت ہو، زبان پر ذکر و درود ہو. آئیے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما. اللہم سلمنی من رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان میں صحت تندرستی عافیت عطا فرما. وسلم رمضان علی، اے اللہ ہمیں رمضان میں آفات و بلیات اور مصیبتوں سے محفوظ فرما. وسلمہ منی، اے اللہ ہمیں رمضان میں تیری نافرمانیوں سے محفوظ فرما. اور اسی کا احسان ہے
کہ اللہ رب العالمین نے